ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریف، اور ناظرین گرامی اس وقت مفتی عاطف جاوید میو صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور وہ گفت و شنید کر رہے تھے۔ معذرت میں نے قطع کلامی کر دی جی، بسم اللہ۔ بس عریف بھائی بات کا خلاصہ یہی ہے، مجھ سے کافی آزاد سوال کرتے ہیں کہ نماز رفع الیدین کے ساتھ پڑھنی چاہیے بغیر رفع الیدین کے۔ میں کہتا ہوں آپ کو طبعی طور پہ کس پہ میلان ہے؟ آپ اگر رفع الیدین سے مطمئن ہوتے تو آپ اس کے ساتھ پڑھیں، لیکن پڑھیں ٹھیک ہے۔ اسی طرح اعتکاف کا مسئلہ ہے، بعض کہتے ہیں خواتین مسجد میں کریں یا گھر میں کریں۔ بھائی آپ کس میں مطمئن ہو رہے ہیں؟ احادیث دونوں طرح کی ہیں، آپ کا اطمینان گھر میں کرنے کا آپ گھر میں کروائیں، مسجد میں کروانا ہے مسجد میں کروائیں۔ ٹھیک ہے۔ سب سے بڑا المیہ ہمارا یہ ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے اختلاف، ایک ہوتا ہے خلاف۔ اختلاف دلیل کے ساتھ کیا جاتا ہے اور خلاف یعنی مخالفت بغیر دلیل کے ہوتا ہے۔ اختلافات تو بھرپور ہیں، علماء کرام نے کتابیں لکھ دی اس پر، اختلافات کی بالکل اینڈ ہو چکے ہیں، سب ہو چکے ہیں، اب اعمال کی ضرورت ہے، امت کو اعمال پہ لانا چاہیے۔ المیہ سب سے بڑا یہ ہے کہ اختلافات کی تو بھرمار ہے، میڈیا پہ چلیں آپ، ایسے ایسے بیانات ملیں گے جس کے اندر وہ ان کو ایک دلیل، ایک مسلک والا دوسرے مسلک والے پہ اعتراض کر رہا ہے، دوسرا پہلے پر، امت بھی اسی کام میں لگی ہے۔ اور لوگ ہمارے پاس یہی مقصد کے لیے سوال کرنے آتے ہیں کہ ہمارا جائزہ لیتے کہ عالم صاحب کو، مولانا صاحب کو کتنی نالج ہے۔ وہ کبھی اس غرض سے نہیں آتے کہ مولانا صاحب سے کوئی ایسی چیز حاصل کریں جس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں۔ ہمیں قوم کو اب عمل پہ لانا چاہیے، چاہے وہ جس ترتیب پہ کرے، لیکن اعمال سے جڑیں، اعمال سے جڑیں گے، اعمال سے ہی کامیابی ملے گی اور نجات ملے گی۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا مسائل کیا ہیں اعتکاف کے؟ مسائل کیا ہیں؟ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے اعتکاف؟ کن چیزوں کو جو ہے وہ خواہ خواہ ان کی جو ہے وہ ہمیں دیکھنا چاہیے، ان چیزوں کی جو ہے وہ پریکٹس کرنی چاہیے کہ جس سے اعتکاف نہ ٹوٹے؟ دیکھیں عریف صاحب، بات یہ ہے کہ ہم نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اعتکاف کا جو بنیادی مقصد ہے وہ ہے اللہ کی بارگاہ میں جا کے حاضری دینا، ٹھیک ہے، وہاں بیٹھ جانا۔ صحیح ہے۔ اب اس مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے آپ یہ سوچیں کہ کوئی بھی کام آپ نے جو کرنا ہے نا، وہ سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ فقہا نے کچھ چیزیں بتائی ہیں، ابن ماجہ کی ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے جس کا مفہوم کچھ ایسا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ اعتکاف کرنے والا نہ مریض کی عیادت کرنے جائے گا، نہ جنازے میں جائے گا، نہ خرید و فروخت کرے گا، صرف طبعی شرعی ضرورت کے لیے جائے گا۔ اب طبعی ضرورت یہ ہے کہ اگر اس کو استنجا کرنے جانا ہے تو مسجد سے باہر جا سکتا ہے، شرعی ضرورت یہ ہے کہ اگر مسجد میں جمعہ نہیں ہوتا تو جمعہ پڑھنے کے لیے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری دنیاوی کام آپ کو بٹھانے کا، اعتکاف میں بٹھانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے، ٹوٹ کے، وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ٹوٹ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ سے رابطے میں رہیں، اس سے رابطہ بحال کریں۔ یہ 10 دن کی پریکٹس کروانے کا مقصد یہ ہے کہ امت کے اندر یہ جوہر پیدا کیا جائے کہ اپنی زندگی کی کچھ لمحات ایسے بھی آپ عادت بنائیں کہ سارا سال کہ آپ کچھ لمحے صرف خالصتاً اللہ کے لیے بیٹھیں۔ تو اعتکاف کرنے والے کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ وہ سب سے کٹ کر رہے، قرآن کی تلاوت کرے، نعت شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، استغفار پڑھے، ترجمہ قرآن پڑھے، احادیث کا مطالعہ کرے، علماء کا درس سنے۔ لوگ کہتے ہیں نا ہم کیا کریں، کرنے کے لیے بہت کچھ ہے، اگر آپ موبائل چھوڑ دیں تو پھر بہت سارے کام ہیں کرنے کے لیے۔ اچھا، اور جو اعتکاف میں یہ موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، فیس بک استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ٹویٹر وغیرہ تمام چیزیں استعمال کر رہے ہوتے ہیں، نہیں دیکھیں میں اس کی بالکل سخت مخالفت کرتا ہوں، اور اپنے یہاں میں نے یہ اہتمام کیا ہوا ہے کہ ایک ہمارے انتظامیہ کے ایک شخص کو ہم نے ذمہ داری دی ہوئی ہے کہ یہ آپ کا موبائل آپ کے پاس ہوگا، کسی بھی معتکف کو کوئی تکلیف ہے، کوئی بات ہے، گھر بات کرنی ہے، وہ اس نمبر سے بات کریں گے، اور اگر ان کے گھر والوں کو کوئی بات پیغام دینا ہے تو وہ اس نمبر پہ آ کر کے کریں گے۔ اجتماعی طور پر موبائل کو یوز نہیں کرے گا، یہ ہم نے اپنے الحمدللہ یہ رسم بنائی ہوئی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے، کافی بڑی مسجد ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ لوگوں نے پسند کیا، لوگوں نے کہا امام صاحب نے جو بات کی اپنی جگہ پہ صحیح کی ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ کو گھر بات کرنی ہے نا، یہ ان کے پاس فون موجود ہے، آپ بیٹھیں، ان سے نمبر ملائیں، بات کریں، جتنی دیر بات کرنی ہے کریں، لیکن آپ کے پاس فون نہیں ہوگا، کیونکہ جب یہ ہاتھ میں ہوتا ہے تو جیسے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے چلتی رہتی ہے، ایسے ہی یہ ہاتھ میں ہو تو یہ چلتا رہتا ہے۔ واہ، جبھی آپ نے سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ اچھا مجھے میں قبلہ عامر صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، اقسام کیا ہیں؟ کتنی طرح کا اعتکاف ہوتا ہے؟ نفلی اعتکاف، واجب اعتکاف، کیا کیا تمام اقسام ہیں اس کی؟ یہ ایک تو یہی اس کی صورت ہے جو رمضان المبارک کے مسائل میں ہی اللہ رب العالمین نے اعتکاف کا ذکر کیا۔ اس کا مطلب اشارہ یہی تھا کہ یہ اعتکاف جو مسنون اعتکاف ہے یہ رمضان کے مہینے میں ہی ہوتا ہے۔
ہے. رمضان کے بعد بھی رکھ سکتے ہیں اعتکاف ویسے ہی؟ بالکل ہو سکتا ہے، بالکل ہو سکتا ہے، لیکن جو مسنون اعتکاف ہے وہ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ جیسے میں نے منت مان لی ہے، نظر مان لی ہے کہ یہ میرا کام ہو جائے گا تو میں اللہ کے لیے 10 دن کا اعتکاف کروں گا اس سال. تو یہ جب آدمی نظر مان لیتا ہے تو یہ پھر سنت تو ہے ہی ہے، لیکن اس کے ساتھ یہ اس پر واجب ہو جاتا ہے کہ یہ اس کو پورا کرے. صحیح ہے. تو اعتکاف کی بنیادی طور پر یہی صورتیں ہیں. اچھا، اعتکاف میں جو یعنی انفرادی اور ہم سب دنیا کی زندگی میں اتنے مگن ہو جاتے ہیں کہ خود اپنے بارے میں سوچنے کا خیال نہیں رہتا، آخرت کے بارے میں سوچنے کا خیال نہیں رہتا. اور ہمیں جس طرح گاڑیوں میں ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، مشینری کو ٹیوننگ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طریقے سے یہ اعتکاف سمجھ لیجئے کہ ہماری ٹیوننگ کے لیے ہے. اور یہ ایک سوال یہ بھی پہلے بھی پیدا ہوا اور یہاں پر بھی ذکر ہوا کہ ظاہر ہے یہ سنت عمل ہے، لیکن صحابہ کرام کتنی بڑی تعداد میں تھے، لیکن اس کے باوجود ان میں سے بہت سارے لوگ اعتکاف نہیں کرتے تھے. ظاہر ہے اگر ممکن بھی نہیں تھا کہ ایک مسجد کے اندر اتنے سارے لوگ اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور تعلیم یہ تھی. آپ نے فرمایا کہ مجھے کسی کے کام کے لیے نکلنا، یعنی کسی کی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، اس کے حل کے لیے نکلنا 30 دن کے اعتکاف سے بہتر میں اس کو سمجھتا ہوں. یعنی اللہ کے پیغمبر نے کی تربیت یہ تھی کہ جو تمہاری ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں، ایک دین کو فروغ دینا ہے، پوری انسانیت جو ہے گمراہی کے راستے پہ چل رہی ہے، تو تم نے جو ہے اس نسبت سے تمہارے اوپر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ اہم ذمہ داریاں ہیں، اور ان کو ادا کرتے ہوئے ہی صحابہ کرام ظاہر ہے ان کی ساری زندگیاں گزری ہیں. اسلام کو لے کر وہ پوری دنیا میں پھیل گئے اور اسلام کی تبلیغ کا سبب بنے. اور یہ دیکھیں کہ مکے اور مدینہ، مسجد نبوی، مسجد الحرام جیسی مقدس جگہیں تھیں جہاں پہ صحابہ کرام کو تو میسر تھا نا کہ وہ اعتکاف کر لیتے، اور وہ لیکن وہ ان جگہوں کو چھوڑ کے پوری دنیا میں پھیل گئے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ نبوی مشن جو ہے اس کو ہم نے آگے بڑھانا، یہ ہماری اس سے بھی بڑی ذمہ داری ہے جو ہم نے ادا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک وجہ تھی کہ صحابہ کرام جو ہے ان میں سے بہت سارے لوگ جو فارغ ہوتے تھے ان کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اس اعتکاف کو چھوڑیں، لیکن جن کی ذمہ داریاں لگی ہوئی تھیں انہوں نے پھر اعتکاف جو ہے. زبردست، بہت شکریہ. جی مفتی صاحب. جی دیکھیں، آپ نے ابھی سوال کیا کہ اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، کیا سنن ہیں. اس کے لیے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نے ایک اعتکاف کورس کے نام سے کتاب لکھی ہے. بڑی زبردست کتاب ہے. اگر ہم نے گزشتہ سال بھی ائمہ مساجد کو جو ہے وہ ان کے ہدایہ جو ارسال کیے تھے، بڑی زبردست کتاب ہے. میں کہوں گا کہ اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے اور اگر اعتکاف کے اندر اپنے اعتکاف کو اچھا کرنا چاہتا ہے اور اس کے اعمال سے جڑنا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب کو لازمی پڑھے. ٹھیک ہے، زبردست. جی میں پہلے وقت کم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے. اچھا، میں چاہوں گا کہ کلام پیش کریں گے ثاقب صاحب. اور ناظرین گرامی، یہاں وقت ہوا چاہتا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا. کلام سے بریک پر جائیں گے اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور پھر گفت و شنید کا سلسلہ جاری و سارے رکھیں گے. دیکھتے رہیے برکت رمضان.
نعمت کا خزینہ ہے مولا گنجینہ رحمت ہے آقا ہادی ہے تمامی امت کے اور رہنما شریعت کے اللہ 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 ساعتی شجرون قل حجر شق القمر بإشارته انگلی کے اشارے پیڑ چلے اعجاز سے پتھر بوئے. ویلکم بیک ناظرین، ایک بار آپ کو پھر سے خوش آمدید پیش کرتے ہیں ماہ رمضان کی خوبصورت لائیو نشریات بنام برکت رمضان. میں ہوں آپ کا میزبان محمد عریب، اور ناظرین گرامی اس وقت ہم سحری تناول کر رہے ہیں اور مفتی عاطف جاوید صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. قبلہ میں پریشان کر رہا ہوں، زحمت دے رہا ہوں. یہ بتائیے گا کہ اعتکاف مسجد کے اندر جو اس میں اس کو ایک بہتر طریقے سے لوگوں کے سامنے لے کر آنے کے لیے اور لوگوں کو جو ایک اچھے طور پر لوگ پارٹیسپیٹ کر پائیں، علماء کرام کا کتنا بڑا کردار ہے اس میں؟ دیکھیے، نوجوان طبقہ جو ہے، ہمارے جو ایجڈ حضرات ہیں وہ تو اعتکاف کا اہتمام کر لیتے ہیں. اب مسئلہ آتا ہے کہ نوجوان طبقہ جب اہتمام شروع کرے گا تو وہ دین کہتے ہیں نا، نوجوان سے بچپنے میں اولاد میں نسلوں میں کنورٹ ہوتا ہے. اس کے لیے علماء کرام کو سب سے پہلے تو چاہیے جیسے رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہو، جہاں دیگر چیزوں کے فضائل سنائے جاتے ہیں اعمال کے، وہاں اعتکاف کا اہتمام کیا جائے. اور اس کے لیے جتنے بھی نوجوان لڑکے ہیں جو مسجد سے جڑے ہوئے ہیں، امام کو اپنے ہر نمازی کی خیر خبر رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے. آپ سن کے زمانے میں تو صحابہ کرام کا یہ عالم تھا، اگر کوئی بیمار ہو جاتا تھا، صحابی فجر کی نماز میں شرکت نہیں کرتا تھا، تو مسجد کے امام کو پتہ ہوتا تھا کہ آج فلاں نہیں آیا، اور وہ اس سے ملنے جاتے تھے کہ بھائی خیریت تو ہے، اب آج آپ نے نماز میں شرکت نہیں کی. پھر وہ اپنا کوئی شرعی عذر بتاتے تو پھر ٹھیک ہے. تو اس طرح کا تعلق امام کا اپنی عوام کے ساتھ اور اپنے نمازیوں سے ہونا چاہیے، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار کس نوجوان کو جو ہے دین سے طلب ہے اور اس کی تڑپ اس کے اندر موجود ہے، اس کو ترغیب دے، فضائل سنائے. تو امید کی جاتی ہے کہ انشاءاللہ تعالی اس طرح اعتکاف کا اہتمام شروع ہو جائے گا. اچھا، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا فیصلہ طے پایا کہ عورتوں کو جو ہے وہ وہاں اعتکاف کرنے کی اجازت ہے نہیں ہے کیا؟ دیکھیں، میں اس بات کو اپنے انداز میں پھر سے ایک دفعہ ریپیٹ کروں گا. جن کے یہاں عورتوں کو مسجد میں اعتکاف کرنے کا، جن کے پاس جواز کا فتویٰ ہے، وہ یہ عمل کریں، کروائیں. اور جن کے یہاں نہیں ہے گھروں کا، وہ گھروں میں کروائیں. اصل مقصد ہے کرنا، یہ عمل کرنا، اعتکاف کا عمل کیا جائے. افسوس کے ساتھ کہا جا رہا ہے، بہت بڑا المیہ ہے کہ اعتکاف، وہ جیسے میں نے علامہ زہری علیہ رحمہ کا قول نقل کیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ، میں حیران ہوتا ہوں کیوں لاپرواہی برتتے ہیں. تو نوجوان طبقہ اور خواتین بھی، تو ہماری جو بھی خواتین ہیں ان کو گھر میں بھی اہتمام کرایا جائے. اور جہاں ہم جتنا تشدد دینی مسائل کے اندر لیتے ہیں، علم کو آڑے لاتے ہوئے علم کے سہارے پر، ہمیں چاہیے اتنا زور ہم اعمال پہ بھی دیں. ٹھیک ہے. ہمارا یہ تو زور ہوتا ہے کہ مطلب اعتکاف اہل حدیث کے یہ کہ مسجد میں کرنا چاہیے، دیوبند حضرات یا بریلوی حضرات کے کہ گھر میں کرنا چاہیے. کرواتا کوئی نہیں ہے، اس کا اہتمام نہیں ہے، اس کی کوئی اس کے بارے میں جو ہے فالو اپ نہیں لیا جاتا کہ بیٹے ہیں یا نہیں بیٹے. یہ بتائیے گا قبلہ کہ جو اعتکاف میں بیٹھا ہوا ہے اس سے ملنے جانے کی اجازت ہے؟
جی بالکل اجازت ہے. اچھا اور کس لیکن یہ کس کہ صورت میں ہے کہ اگر مطلب بلا وجہ جا کے بس بیٹھ گیا اس کے ساتھ ہاں آج کل جو ماحول چل رہا ہے یہ نہیں ہونا ٹھیک چاہیے ہے. کہ اعتکاف کو ایک رسم بنا لیا گیا ہے. اعتکاف کا مقصد تو یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق جوڑا جائے, قرب حاصل کیا جائے. ملاقات بھی صرف خیر خبر لینے کی حد تک جائز ہے, اس کے علاوہ وہاں بیٹھ کر لمبی لمبی گپ شپ کرنا یہ تو اعتکاف کو مکروہ کر دیتا ہے. اعتکاف جو ممنوعات اعتکاف ہیں جن سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے ان میں سے یہ بھی ہے کہ بیجا گفتگو کرنا, بے مقصد ملاقاتیں کرنا, تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. زیادہ سے زیادہ اہتمام ہونا چاہیے. اچھا آج کل ایک نیا ٹرینڈ چل چکا ہے مساجد کے اندر کہ مطلب معتکفین کی تعداد زیادہ ہے تو وہ اس کو ایک جلسہ کا ماحول دے دیتے ہیں. ایک ساتھ سب کو کھانا کھلا رہے ہیں, ایک ساتھ جناب والا بیان ہو رہا ہے, ایک ساتھ درس ہو رہا ہے. بھائی درس دینا اور آپ نے ان کی اصلاح کرنی اس کے لیے پورا سال ہے. اعتکاف کی جو اصل روح ہے اس کو تو ختم نہ کرے, اور وہ کیا ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ سے تعلق جوڑے. یہ 10 دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس لیے دیے کہ اللہ سے تعلق جوڑے. روح کیسے ختم ہوگی؟ یہ تو درس دیا جا رہا ہے نا. جی جی اس میں اعتکاف کی حقیقی روح تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے. اس میں کیا ایسی چیز ہے کہ اس سے جو ہے کیا ایسا مسئلہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ ہے کہ اس سے نا بندہ جو ہے اعمال سے تو جڑتا ہے, اس کا وقت قیمتی تو ہو جاتا ہے, لیکن اس کا جو اصل مقصد ہے اللہ سے تعلق وہ جڑ کر نہیں آتا. اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ جیسے ہی وہ اعتکاف سے باہر آتے ہیں تو چاند رات کو ہی اثرات نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ سے. اس سے پہلی وہ جو ہے اپنے اصل اس میں آ جاتے ہیں. اگر ان کا اللہ سے تعلق, اللہ دیکھیں جس شخص کا اللہ سے تعلق جڑ گیا اور جس شخص کے دل میں اللہ کا نور اتر گیا, میں یقین سے کہتا ہوں کہ وہ کبھی بھی اپنے اعمال کو ترک نہیں کرے گا. ہوتا کیا ہے یہاں پر وہ ایک رسمی طور پہ فارملی طور پہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں, چاند رات کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب سارا دین ختم, سارے اعمال ختم, اور وہ اپنی عام زندگی کی طرح زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں. حالانکہ اعتکاف میں بیٹھنے والا تو ایک طریقے سے جس علاقے سوسائٹی سے بیٹھے اس کا ایک قاصد ہوتا ہے, ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہے پوری سوسائٹی کے لوگوں کی طرف سے اپنے دین کو کہ میں یا اللہ اپنے فرض کفایہ اعتکاف کو کیوں کہا جاتا ہے. اگر کسی بستی میں سے ایک شخص بھی اعتکاف میں بیٹھ جائے تو پوری بستی سے اعتکاف کی جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے, اور اگر ایک بھی نہ بیٹھے تو سب کے سب گناہگار ہوں گے. تو ہمیں جو اعتکاف میں بیٹھ رہا ہے معتکف کو اپنی ویلیو پتہ ہونا چاہیے, اس کو اپنی اہمیت پتہ ہونا چاہیے. جب اس کو اپنی اہمیت پتہ ہوگی تو وہ جب اعتکاف کے اندر اللہ سے تعلق جوڑے گا, اعتکاف سے آنے کے بعد بھی وہ یہ سمجھے گا کہ میں وہ خوش نصیب تھا جس کو اللہ نے اس بستی میں سے, اس قوم میں سے اپنے قرب حاصل کرنے کے لیے چنا. سبحان اللہ. اچھا ہاں انہوں نے ایک بات کی, ایک جملے میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ آج کل کا جو نوجوان ہے اس کے پاس دینی علم, دینی معلومات, تہذیب, ادب یہ چیزیں کم ہیں. تو مساجد کے اندر اگر یہ اہتمام ہے کہ ایک وقت مقرر کیا ہوا ہے درس دینے کے لیے, ٹھیک ہے نا, کوئی 24 گھنٹے تو درس نہیں ہو رہا نا, ایک وقت مقرر ہے کہ آدھے گھنٹے کا درس ہوگا. درس بھی اسی بات پہ دیا جائے کہ اعتکاف کی اہمیت سمجھائی جائے, اعتکاف میں بیٹھنے کا مقصد سمجھایا جائے, آئندہ زندگی میں تبدیلی کیسے پیدا کرنی ہے, توبہ کی اہمیت سمجھائی جائے, نبی پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سکھائی جائیں. پھر اسی طریقے سے درس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس بات کی بھی تربیت دی جائے کہ اب آپ نے الگ الگ عبادت کرنی ہے. تو الگ الگ عبادت کیا کرنی ہے, کیونکہ آج کا نوجوان سوال یہ کرتا ہے کہ بھائی کروں تو کیا کروں. جس شخص کو موبائل کی بیماری لگی ہوئی ہے, تھوڑی دیر کے لیے انٹرنیٹ ڈسکنیکٹ ہو جائے تو ہماری روح پناہ ہونے لگتی ہے. ابھی میڈیا پہ میں نے سنا ہے کہ 21 اپریل یا پتہ نہیں 22 اپریل کو انٹرنیٹ پاکستان میں بند ہوگا. جی ہاں, تو لوگ بہت پریشان ہیں. تو لوگ آج سے پریشان ہیں, آج سے پریشان ہیں کہ اس دن ہم کریں گے تو کیا کریں گے, صبح سے شام تک بند ہے. یہ ہاں میں مذاق نہیں کر رہا, میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ لوگوں نے باقاعدہ اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ بھائی وہ انٹرنیٹ بند ہو جائے گا تو ہم کیا کریں گے. تو میں نے کہا بھائی قرآن مجید کی تلاوت کریں گے. تو کہہ رہے مولانا صاحب کیا سارا دن تلاوت ہی کرتے رہے. میں نے کہا بھائی تلاوت کرنے کے بعد اس کا ترجمہ پڑھیں, ترجمہ پڑھنے کے بعد اس کی تفسیر پڑھیں, حدیث شریف کا مطالعہ کریں. نہیں ہے کچھ استغفار تسبیح لیں اور 10,000 مرتبہ استغفار پڑھیں. زندگی میں کتنے گناہ کیے ہیں, ایک ایک گناہ کو یاد کر کے استغفار پڑھتے رہے, تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں روتے رہیں, گناہوں کی معافی مانگتے رہے. میں نے کہا جس نبی کے ہم پیروکار ہیں اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں دن میں 70 بار استغفار کرتا ہوں. نبی کو استغفار کی ضرورت نہیں ہے, یہ امت کی تعلیم کے لیے ہے کہ ہمیں استغفار, ہم دن بھر میں کتنا استغفار پڑھا, ہم نے کتنا درود شریف پڑھا. تو بچوں کی تربیت کے لیے اگر بعض مساجد میں یہ اہتمام ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اہتمام ہونا چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کی تربیت کرنی چاہیے تاکہ جب وہ اعتکاف کر کے باہر نکلیں تو ان کے اندر ایک تبدیلی پیدا ہونی چاہیے.
تب تو آپ کی تربیت کامیاب ہوئی. ٹھیک ہے. ایک حدیث آخر میں اور سنانا چاہوں گا جی کہ صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم آپ کی بارگاہ میں ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان پہاڑوں کی طرح ہوتا ہے اور بہت بلند ہوتا ہے, لیکن جب ہم اپنے کاروبار پہ جاتے ہیں, گھر جاتے ہیں, تو پھر ہماری یہ کیفیت نہیں رہتی. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر گھر پر بھی یہی کیفیت ہو نا جو یہاں ہے تو پھر تمہیں آسمان و زمین میں اترنے اور چڑھنے والے فرشتے نظر آئیں گے. تو مطلب کیا ہوا کہ مطلب یہ ہوا کہ جگہ بدل جانے سے کیفیت میں فرق آتا ہے. جب آپ اعتکاف میں ہوتے ہیں تو ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, جب دنیا میں آ جاتے ہیں تو شیطان کھل جاتا ہے. تو اگر کچھ گناہ ہو بھی گئے کسی کے ساتھ یا کسی سے سرزد ہو گئے تو ٹھیک ہے, گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نا ہمارے پاس. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا, عامر صاحب آپ کا, مفتی صاحب آپ کا بہت شکریہ. بہت زبردست جو ہے وہ آج انہوں نے کمال کر دیا. قاری وحید ظفر کاظمی صاحب کی یاد تازہ کر دی. ایک آپ جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفہ پیش کریں گے. اور ناظرین گرامی یہاں اپنے میزبان محمد عریف کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی اسی اپنے پن کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور سانسوں میں یہی توانائی باقی رہے گی اور یہی جوش و جذبہ رہا تو انشاءاللہ برکت رمضان کے اس خوبصورت سیٹ پر آپ سے دوبارہ گفت و شنید کرنے کا موقع ملے گا. تب تک کے لیے اللہ نگہبان. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے, جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا, بندگی کا قرینہ بدل جائے گا, سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. اے مدینے کے زائر خدا کے لیے داستان سفر مجھ کو یوں مت سنا, دل تڑپ جائے گا, بات بڑھ جائے گی, میرے محتاط آنسو چھلک جائیں گے, تو ہم کو اقبال جب بھی اجازت ملی, ہم بھی آقا کے دربار تک جائیں گے. فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں, بے سہارا نہیں, خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے, راستے